ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਅਤੀਕ ਅਨਵਰ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਸਿਆਸਤ, ਮਈਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਯਦ ਆਲਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਇhtਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਾਕ ਤੇ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਫਲ ਦੇ ਦਰمیان فرق। نوافل تو مراد میری یہ ہے کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ یا وطر نے اگر انہیں کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے تو اس بارے کے حکم ہے کہ انہاں دو علماء نے ان دونوں مسائل تے اتنی خوبصورت تشریح کیتی ہے کہ میرا ایک خیال ہے کہ کوئی بندہ ویڈیو تکنے تو بعد زندگی بار اس نے دوبارہ ان دو مسائل دے بارے پوچھنے دی ضرورت باقی نہیں رہن لگی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رانجھا صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑھا گیا صدیوں بعد۔ نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا، نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراوی، تراوی کی نماز۔ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے۔ آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی، کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی۔ وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے۔ اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 کاڑی پر کیے۔ پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے۔ انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں۔ پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہو، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو۔ اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو۔ تو یہ بعد میں پھر جب نام تراوی ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی، تہجد الگ ہے، تراوی الگ ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھیے۔ اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ بطری پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے ابھی، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی۔ وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل، قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں۔ مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں کہا 11 ہی تھی، مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ 100 آیت ایک رکعت میں 100 آیت قاری پڑھتا تھا، اور ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا نفل ہے، تعداد رکعتوں کی بڑھا دو، آیتیں گھٹا دو، رکوع سجدے جلدی ہو جائیں، خون اتر آتا ہے۔ پھر بڑھنے شروع ہو گئے، 16 20 24 28 32 36، مدینہ شریف کی مسجد میں پھر 36 اور 3 وتر، یہ ہوتے رہے بہت مدت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنبھالی، انہوں نے کہا یہ تو یزید کے زمانہ سے پہلے سے آ رہا ہے، مسجد نبی 39 ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے، کوئی حرج نہیں۔ اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ 4 رکھتے جب پڑھتے تھے نا، اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، راحت کرنا، ذرا آرام کر لینا، لیٹ لے، ذرا سستا لے، ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد۔ مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا، اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے، ایک بات گلے میں پڑ گئی ہے نبھا نہیں سکتے، کہ لکھا تو یہ ہے کہ ترویحہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، جتنا ٹائم 4 رکعتوں پر لگا نا اتنی دیر بیٹھو، نفل پڑھو، بیٹھے رہو، لیٹ جاؤ، نیا وضو کر لو، راحت کرو۔ مگر انہوں نے دیکھا ہے سارا ٹائم بہت اب اتنا ہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، بس یہ پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے جعلی ایک تسبیح بنائی ہے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنائی، وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر ہے، کوئی دعا نہیں ثابت، سیدھا آپ آرام کر اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویحہ رکھ لیا، اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح۔ وہ نماز ہے جس میں ترویحے آتے ہیں، وقفے وقفے نا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا۔ تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا، وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل، کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے
کہ فرائض تو وہ ہیں جو معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہے. سنت وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز پڑھی، نفل پڑھے اور ہماری سنت بن گئی. یہ جو وطر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا، جن کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کے بہت اچھے سوال. اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے. اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے. حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں دو ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو. ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی. باقی نوافل ہیں، زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں، نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا. وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے. نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں. حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے. نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا. بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے، کیونکہ نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ ہے، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا. نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا. رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفہ کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے الجا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں. اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں. وہ اچھے طریقے آج بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر لیا، کچھ فائدہ نہیں. جو بچیاں مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکعتیں ظہر کی پڑھتی پھر. اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے. میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعتیں بہتر ہے ان کا. جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے. رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا، اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی. ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5. اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت تواب. یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وتر وغیرہ سب خوشی کی بات ہے. سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا، آج کا. بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا. آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا وابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا. بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے. موقع ہو، دل حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا ہے یار. 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری ہو، صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں. آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں اترے. وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں. رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پڑھتے. ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم. اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو. ان جانے اس تراویح نام کی کوئی عبادت دین میں نہیں. یہ تہجد ہے وہ ٹھیک ہے کہ عشاء سے شروع ہو جاتی سارا رات. حضور علیہ السلام نے کبھی اول وقت پڑھ لی ہے، کبھی درمیان میں پڑھ لی ہے، زیادہ آخر وقت میں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی، آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے اس ذمہ داری سے کما حق و برا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں
یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے، یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تہجدی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا، اس سے باہر نکلے اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ تو لوگ جمع ہو گئے۔ جب 3 دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے، ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی، تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے، مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے۔ حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دیا، یعنی مجھ پر تو فرض ہے ہی، لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازماً پڑھنی چاہیے، پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ یہ واقعہ رمضان ہی جی رمضان ہی کے بعد، رمضان کے مہینے میں یہ ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی چونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں۔ تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال تہجد کی نماز کے تہجد کی نماز کے بارے میں کیا گیا۔ تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کریں۔ یہ جس کو آپ وتر کہتے ہیں یہ اصل میں تہجدی کی نماز ہے۔ اچھا، تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے، کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے، کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں یہ صورتحال رہتی تھی، لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجد میں بھی آ گئے ہیں۔ مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کا سا انداز ہو جاتا ہے، منازعت سی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو۔ تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں گے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکعتوں کی اجازت لوگوں کو معلوم تھی، تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھنے لگ گئے۔ وہی 23 رکعتیں ہیں جو ہمارے یہاں اب زیادہ تر رائج ہو گئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا، لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی۔ کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکعتیں بڑھا لیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی، لہٰذا زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ بعد کے زمانوں میں مدینہ میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 39 تک اور 41 تک یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھتے رہے۔ تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں، آپ 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے۔ لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے، یہی طریقہ ہم